میں اپنے بھائی اطہر کی گفتگو سن کے محظوظ ہو رہا تھا کہ اگر کوئی کام کرنا شروع کرے جو آپ نے کہی تو ہمیں تب بھی مسئلہ ہے، اور کوئی کام نہ کرے تو ہمیں تب بھی مسئلہ ہے۔ میڈیا ہے نا، ہمارا کام یہی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ تو کریں گے۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ان کو ہمیں کسی فوجی افسر کا فون تو نہیں آیا کہ جی اتنے دن ان کو دے دیں، جیسے پہلے 3 مہینے 6 مہینے سال کے لیے کلوایا جا رہا تھا اور زبردستی دبایا جا رہا تھا۔ بھائی وہ کہہ رہی ہیں نا، ان کو جج کرنے کا ہمارے پاس ٹائم موجود ہے نا کہ بھئی کیا بڑک ماری تھی آپ نے کہا تھا میں اسپتال لا رہی ہوں، میں کلیننس پنجاب میں لا رہی ہوں، تو ہمیں کتنے دن دینے چاہیے یہ ہم چیک کر سکتے ہیں نا۔ روز بروز وہ کریں گی، وہ جھوٹی ہوں گی، ہم کہیں گے یہ جھوٹ بول رہی تھی، یہ ٹھیک کر رہی تھی۔ ہاں رمضان پیکج ہے، اس پہ تکلیف نواز شریف کی تصویر کیا ہے، لیکن کیا گھروں پہ جا رہا ہے؟ جب پچھلی دفعہ یہ تھا کہ جی لائنوں میں لگا کے بانٹ رہے ہیں برا ہے، اگر گھر میں جا رہا ہے تو کیا برائی ہے؟ جانے دیں اسے۔ اگر یوٹیلیٹی اسٹور پہ مرکز دے رہا ہے کہ جی وہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، نام بے نظیر کا ہے، غریبوں کے لیے، جسے عمران خان نے بھی برقرار رکھا، نواز شریف نے بھی رکھا اور انہوں نے بھی، کہ صرف انہی لوگوں کو آپ سبسیڈائزڈ کچھ فوڈ آئٹمز دیں گے تو کیا برائی ہے اس میں؟ مطلب اس پہ بھی چیخ پکار کر لیں تو یہ تو میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں۔ اب آپ اتفاق والے ایریا پہ آگئے، گو کے اس پہ تصویریں لگانا، یہ اسٹیٹ کی چیزوں کے اوپر آپ سرکار نہیں لگاتے، چل پاکستان میں یہ بھی ہوتا ہے، کر لیتے ہیں۔ بھائی وہ جب کہہ رہے ہیں نا تو عمران خان کی بھی تصویریں ساتھ ہی آ گئی ہیں کہ ڈبے کے ساتھ وہ بھی بانٹ رہا ہے۔ مطلب اس ملک میں ثاقب نثار صاحب جو چیف جسٹس تھے، ان کو جو ذاتی تکلیف تھی پی ایم ایل این کے ساتھ، وہ یہ چیخ پکار سپریم کورٹ میں کیا کرتے تھے۔ کرسی میں قد ان کا چھوٹا تھا اور اس سے بڑے ہو کے وہ کودا کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ جی تشہیر باندھ فلانا باندھ۔ یہ دیکھیں نا، اب آپ آگے چلتے ہیں، ایک منٹ، تحریک انصاف آ رہا ہوں، تحریک انصاف نے صحت کارڈ دیا جو نواز شریف نے بھی دیا تھا، انہوں نے اپنے جھنڈے کا دیا نا، میرے اور آپ کا جھنڈا پاکستان کا تو نہیں تھا۔ دیکھیں تحریک انصاف کا ہماری حد تک ہم یہ کہتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہوتا ہے، چلیں آگے چلیں، کیونکہ یہ چل رہا ہے۔ اب جو انہوں نے جس بنیاد پہ اس سوال کا جواب دیا وہ میں آپ کو بتا دوں، وہ ہے پی ٹی آئی کے اس اینگر کا کہ جو 9 مئی تھا، یہ میسج آپ سمجھیں کہ آپ 9 مئی نیا نہیں کر سکے۔ یہ مریم نواز نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ جی آپ جلسے جلوس بھی نہیں کر سکتے، وہ میسج کلیئر تھا کہ جی 9 مئی اگر آپ کرنے کی کوشش کریں۔ پچھلی دفعہ ایک ہوا نا بلنڈر، جس کو سارے بھگت رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ اچھا یا برا عدالتوں سے فیصلہ ہونا ہے، کوئی فوجی عدالتوں نے خود تو فیصلے نہیں نہ کر دیے، سپریم کورٹ کے سٹے پہ رکے ہوئے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے۔ یہ بنیادی طور پہ انہوں نے لا اینڈ آرڈر پہ دیکھیں نا، تحریک لبیک کو لایا گیا، لیکن پورے پاکستان کو پیرالائز کیا گیا، ایک سسٹم بنایا گیا کہ ہم چند لوگوں کو لا کے بٹھائیں گے سڑکوں پہ۔ اس ملک کے اندر ایک لا اینڈ آرگومنٹ بلڈ کرتے ہیں۔ جب تحریک لبیک بھی آئی، پنجاب ہاؤس میں آپ جانتے ہیں کہ میٹنگ ہوئی، لبیک جب لاہور سے نکلنے لگی تھی تو سی ایم کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی، رانا صاحب بھی اس میں ان میٹنگز میں موجود تھے۔ بہت ساری چیزوں کو حکومتیں ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہاں پر بھی جب وہ آ کے بیٹھے تھے، میں آپ کو صاحب مجھے نہیں پتا آپ تھے کہ نہیں آپارا والی میٹنگ میں نے وہاں بہت بڑے سارے لوگوں کے بیچ میں سوال کیا تھا، جہاں کاموکی میں یا مرید کے میں 7 پولیس والے مرے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ وزیر آباد چلے گئے، رستے میں کنٹونمنٹ سارا گزر گیا۔ میں نے وہاں یہ پوچھا تھا کہ یہ بیچ میں سے کیسے آرام سے نکل گئے؟ یہ سسٹم نے خراب کیا۔ اب یہ سسٹم کو جیسے آج ایک جج کو سزا ہوئی ہے نا کہ برے کو گھر تک پہنچاؤ، چاہے وہ ریٹائر ہی ہو گیا ہو، اب ہمیں اس طرف آنا ہے کہ چاہے وہ فوج ہے، فوجیوں نے کہا نا، جنرل عاصم منیر نے، کہ باوردی سمگلنگ میں ہوا تو کورٹ مارشل کریں گے، رک گئی نا افغانستان اور ایران بارڈر پہ، انہوں نے اپنے گھر کو پہلے سیدھا کیا۔ تو یہ جو سویلین اداروں کے اندر ایک بد نظمی ہم سب نے پھیلائی ہوئی ہے کہ میرا زور لگتا ہے تو میں زور لگاتا ہوں، تو ہم سب کو مل کے کرنا ہے نا، کہیں تو ٹھیک کرنا ہے۔ ہم ہر بات پہ یہ کہہ دیں کہ جی وہ اسپتال کے لیے کیوں کھڑی ہوں گی تھی 4 کیمرے لے کے، بھائی وہ نہیں بنائیں گی، ہم تنقید کریں گے کہ بھائی آپ نے کیوں اعلان کیا۔ سرگودا وہ چلی گئی، اگر اس کے اوپر ریویمپنگ شروع ہوتی ہے اور ہاسپٹل بننے لگ جاتا ہے، لوگوں کی تکلیف کا ازالہ ہوتا ہے، تو ہمیں کچھ ٹائم ایسا بنانا چاہیے کہ ہاں جی وہ یہ کہہ رہی ہے مریم نواز کی پی آر کیمپین کے لیے پروگرام، اللہ بخشے کہتے تھے اگے دوڑ پیچھے چوڑ، اگر یہ ہوگی تو پھر ہم وہ بات کریں گے۔ مسئلہ یہ کہ وہ ان کی پی آر کیمپین اپنی جگہ، جو کہ ہر ایک پولیٹیشین کرتا ہے، ان کی اپنا ایک رائٹ ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی پروجیکشن زیادہ ہو۔ بات میسیجنگ کے اوپر ہو رہی ہے، جو میسیجنگ دی جا رہی ہے یا جس قسم کے الفاظ، اتنے سخت الفاظ کا چناؤ عموماً نہیں کیا کرتے پولیٹیشینز، سی ایمز، پی ایمز، ہوم منسٹرز، انلیس آپ نے کے پی کے چیف منسٹر نے کیا جواب دیا تھا، یہ نئے چیف منسٹر، آپ یا تو فیصلہ یہی ہے، یہی مقابلہ ہے بھائی سیاست کا، ایک فیصلہ کر، یہ نہیں ہے کہ ایک سی ایم کے بیان کو آپ لے کے بیٹھ جائیں اور دوسرے سی ایم کے بیان کو ڈسکس کرتے ہوئے کہیں گے جی یہ تو دیکھنا پڑے گا۔ کون سا ہمارے نہیں، اس نے کیا کہا تھا، کس طرح لیں گے حق، ساڈا رکھ حق ایتھے رکھ، کسی نے کچھ کہہ دیا کسی، اور وہ مرکز کو تڑی لگا رہا ہے
کسی اور کو نہیں لگا رہا اس میں کیا غلط بات ہے ساڈا رکھ کہتے رہا؟ ظاہر ہے مطلب وہ تو بالکل نہیں، ٹھیک، ظاہر ہے پی ٹی آئی کا چیف منسٹر کہے گا تو بالکل ٹھیک کہے گا. اس میں کیا غلط بات ہے کہ ساڈا حق کہتے رہا؟ ہے ہی ان کا حق، ہے ہی حق ان کا حق، اور تو کسی کا پاکستان پہ حق ہی نہیں ہے. لیکن اگر سی ایم یہ کہتا، اگر یہ سی ایم کہتا علی امین گنڈا پور کے اگر ایتھے رکھ ورنہ میں اتنا رuthless ہوں، میں جب کروں گا میں اب آپ رuthless میں چلتے جائیں، میں نے آپ کو اس کو بتا دیا 9 مئی سامنے ہے ان کے. اٹ از ہاؤ یو ڈو اٹ. ہاں دیکھیں اب یہ پتہ چلے گا یہاں پر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا سی ایم نے کیا ٹھیک کیا، وہ آرگومنٹ آپ پہ بھی اپلائی کر دیں گے کہ جناب کیونکہ مریم کہہ رہی ہے اس لیے ٹھیک کہہ رہی ہے. میرا یہ ماننا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اس نے 9 مئی کا کہا، میں جواب میں کہہ رہا ہوں ہر سیاستدان کو خصوصاً جو امپورٹنٹ پوزیشنز میں ہے ان کی ڈیلنگ جو ہوتی ہے اپنے ایڈورسریز کے ساتھ، اپنے مخالفین کے ساتھ، وہ مولا جٹ والی نہیں. حکومت ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ حکومت دینے والی ہوتی ہے، کاشف بھائی مانگنے والی نہیں ہوتی. ایک وزیر اعظم تھے جن کا نام عمران خان تھا، وہ جب تقریر کرتے تھے نا تو وہ لگتا تھا پوزیشن لیڈر بول رہے ہیں. ایک پرائم منسٹر آیا تنقید کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، اس نے بیٹھ کے نا شیروانی میں کی، میں آپ سب سے کرتا تو لوگوں نے کہا کیا خطاب کر رہا ہے پوچھا سا. یہاں پہ بھائی لوگ ہی مولا جٹ کو پسند کرتے ہیں، کون کارکردگی کی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جب عمران خان کہتا تھا میں اے سی اتروا لوں، اس طرح ہی بدلے گا. جب عمران خان کہتا تھا اے سی اتروا لوں منیب صاحب، تو سارے تنقید کیا کرتے تھے. یہ کون سی بیان بازی؟ مسئلہ یہ ہے عمران خان کہے گا کہ تو ادھے کہیں گے ٹھیک کہہ رہے، ادھے کہیں گے جی اور یہ کو زبان پی ایم کے استعمال کرنے دیں. مریم کہے گی تو وہ سوئچ بدل جاتے ہیں. 2024 کے الیکشن کی تنقید کرو گے یار اس میں دھاندلی ہوئی ہے، اور 2018 میں یہ کب چھوڑیں گے ہم کہ 2018 میں اگر یہ ہوا تھا تو وائی آر وی لوکنگ ایٹ اٹ دس وے؟ مسئلہ یہ کہ اب عامر صاحب ہنس رہے ہیں، 2018 میں کیا دھاندلی پہ آپ نے تنقید کی کہ نہیں کی؟ ہم کہہ رہے ہیں نا ٹھیک ہے نہیں کی، ہاں یا نا ٹھیک کرنا تو بیٹھ کے پارلیمنٹ میں کر لیں. دونوں طرف دھاندلیاں ہوئی ہیں اس دفعہ، دونوں طرف دھاندلیاں ہوئی ہے. کیوں عامر صاحب تنقید دونوں طرف دھاندلیاں ہوئی ہیں پلیز بھائی، دونوں طرف دھاندلیاں ہوئی ہیں اس چیز کو، دونوں طرف دھاندلیاں ہوئی ہیں. یہ کہہ رہے نا کہ 18 میں دھاندلی کہیں، آپ بھی کہیں یہ بھی کہیں، میں تو کہہ رہا ہوں دونوں میں دھاندلی ہوئی. دونوں میں الیکشن پنڈیٹ کی رپورٹ ہے نا، وہ کہتے ہیں الیکشن کا دن پولنگ، کاؤنٹنگ، رزلٹ، نتائج دونوں کے نمبر 40 ہیں، 18 کے بھی اور 24. کسی بات پہ تو جائیں گے نا آپ آرگومنٹ کو بات کرنے کے پر لیے. عامر صاحب نے جو موازنہ کر دیا نا ساڈا حق ایتھے رکھو رuthless کا، ادھر انہوں نے آرگومنٹ ہی ختم کر دیا. مگر یہ دونوں اپنی اپنی پسند کا آرگومنٹ ہے نا جی.